بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے درمیان فرق رکھا ہے اور ان میں سے بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں اور بعض مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ذوالحجہ کے پہلے عشرے پر بات کریں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے بہترین ایام، ان کے دنیا کا بہترین عشرہ جو ہے ذوالحجہ کا عشرہ، اس کو قرار دیا گیا ہے، تو پھر رمضان کا کیا ہوا؟ رمضان کے آخری عشرے کی بھی تو فضیلت ہے۔ تو اس کو امام ابن تیمیہ نے یوں واضح کیا ہے کہ راتوں میں افضل ترین راتیں رمضان کی راتیں ہیں، آخری 10 راتیں، اور دنوں میں افضل ترین دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ ہے۔ جس طرح ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ افضل دن ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے 10 دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کے دن کو بتایا گیا ہے، اور رمضان کی آخری راتیں جو ہیں اس میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پانے کا عظیم ترین موقع ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں دیا ہے، اور مومن اس بات کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہو، ان کی کمی کوتاہی پوری ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرنے کے لیے اس پہلے عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں عبادات کی عظیم اقسام جمع ہو جاتی ہیں، مثلا نماز، روزہ، صدقات، حج، قربانی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یوم عرفہ جو عظیم ترین دن ہے اس عشرے کا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا۔ یہاں بھی ایک اور سوال ہے کہ عرفہ کا دن کون سا ہے؟ عرفہ کس دن کے حساب سے قرار پائے؟ کیونکہ عرفہ کے دن کا روزہ بھی انتہائی فضیلت کا حامل ہے۔ 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کا روزہ، اس کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2746 میں ہے کہ یہ روزہ 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ عرفہ کس دن کے حساب سے ہو، روزہ کس دن رکھا جائے؟ کیا سعودی عرب کے حساب سے رکھا جائے یا اپنے ملک کے حساب سے؟ تو اس میں بہت سے علماء میں اختلاف بھی موجود ہے، لیکن جو راجح قول اور رائے ہے اس کے مطابق یوم عرفہ یا چاند کی 9 تاریخ اپنے دن کے اپنے ملک کے حساب سے رکھنی چاہیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جب کسی کو پتہ تک نہ چلتا تھا کہ کس ملک میں کب چاند نکلا ہے، کس ملک کی کب عید ہوئی ہے، تو لوگ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اپنے اپنے چاند کے حساب سے یہ عبادات کرتے تھے اور عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، اور عید بھی اسی حساب سے منائی جاتی تھی۔ اور حاجی تو ایسا تھا کہ 6 ماہ بعد گھر پہنچتے سفر کر کے، سفر بھی اس وقت بہت طویل ہوا کرتے تھے، اور تب وہ 6 ماہ بعد بتاتے تھے کہ فلاں دن عرفات ہوا تھا، فلاں دن جو تھا چاند نکلا تھا۔ تو اس لیے یہ روزہ اپنے ملک کے چاند کے مطابق رکھنا چاہیے۔ عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کو آگ سے جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنے کسی اور دن بھی نہیں، اور جتنے لوگ میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں حج کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ عرفہ شیطان کی ذلت کا دن ہوتا ہے کیونکہ اس کی محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے، وہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور دن کی، وہ بھی عظیم ترین دن ہے، کون سا؟ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، حج اکبر کا دن۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہر سال جو حج کیا جاتا ہے ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، حج اصغر عمرہ کو کہا جاتا ہے۔ قربانی کا دن بہت افضل دن، اس میں افضل ترین عمل قربانی ہی ہے، اور یہ ایک پورے خاندان کی قربانی تھی جس کو آج ہم محض ایک جانور قربان کر کے منا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا خاندان،
حضرت ابراہیم کے بیوی اور بچے کی داستان کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے لخت جگر کو قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بوقت ذبح ایک مینڈھا بھجوا دیا۔ حضرت ابراہیم اتنے یکسو مسلمان تھے، حنیف تھے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آگ بھی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے پاس جا کر حضرت ابراہیم کو اندر پھینکنا ممکن نہ تھا، تو باقاعدہ ان کی قوم نے ایک منجنیق، ایک مشین کے ذریعے انہیں دور سے آگ میں پھینکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور اس منظر کو دیکھ کر جو ان کا باپ وہاں موجود تھا اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واہ ابراہیم تیرا رب تو بڑا زبردست ہے۔ یہ تھے وہ ابراہیم، اور ان کا بیٹا بالکل باپ کی طرح کہ باپ کے حکم پر اللہ کی رضا جان کر اس نے بھی ذبح ہونا قبول کیا۔ اور پھر وہ تھے ابراہیم کہ جن کی بیوی اتنی ہی اطاعت گزار کہ خاوند نے اکیلا چھوڑا تو کوئی گلا شکوہ نہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خواتین اپنے اندر جھانکیں کہ اگر ہمارا شوہر ہمیں اکیلا چھوڑے تو ہم کیا کریں، لیکن وہ صابرہ خاتون اپنے ننھے سے بچے کو لے کر اتنے بڑے صحرا میں تنہا، اور پھر کیا قربانی دی؟ اپنی اولاد کی بھوک کے لیے دوڑ پڑی، کبھی ایک پہاڑی پر کبھی دوسری پر، صفا مروا چکر لگاتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک سب کو دوڑا دیا، حج کا باقاعدہ رکن بنا دیا۔ یہاں یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ایک عورت کے اس عمل کے پیچھے، ایک عورت کے دوڑنے کے پیچھے سارے مرد دوڑے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ حج پہ صرف خواتین ہی سعی کریں کہ ایک خاتون نے سعی کی تھی، بلکہ کہا کہ خواتین اور مرد دونوں حج میں سعی ضرور کریں۔ اور یہ خاتون کیوں دوڑی تھی؟ اپنی بچے کی بھوک دور کرنے کے لیے۔ اور آج ہماری خواتین جو ہیں وہ گھر کے کاموں کو، اولاد کی پرورش کو، ان کے کھانے پکانے کو ایک بوجھ سمجھ رہی ہیں، حالانکہ اس کا اس قدر اجر و ثواب ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ کے اس عمل سے اندازہ لگا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بی بی زمزم نہ کہتی تو اتنا پانی ہو جاتا کہ دنیا ڈوب جاتی۔ حضرت ابراہیم اس قدر عظیم شخصیت کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنچایا جائے گا۔ تو یہ قربانی کا دن، حج کے جو رکن ہے اور حج پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی یاد میں، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اب آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ ان نیک اعمال کون سے ہیں جو ہم ان عظیم ترین دنوں میں کریں۔ جس طرح رمضان میں ہم نے خوب محنت کی، اسی طرح ان 10 دنوں میں بھی ہمیں خوب محنت کرنی ہے۔ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہم کر کے ان اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، بھرپور عنایتوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔